بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب الہی دنیا کی سب سے افضل ترین طب ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے کافی کچھ اچھی طرح جان لیا ہے، اور آپ نے اچھی طرح یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں اس وقت طب موجود ہے وہ سب کے سب طب الہی سے ماخوذ شدہ ہیں۔ ان کی ادویات بھی جو ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ علاج رکھا ہے اسی طریقہ علاج کو دریافت کرنے سے جو ہے اس بیماری سے شفا ملتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی ہے جس کا علاج بھی نازل نہ کیا ہو۔ تو ہر بیماری کا علاج موجود ہے، صرف ہمیں اس کا طریقہ علاج دریافت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آج کی جو طب ہے ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اس کا طریقہ علاج دریافت تو کر لیتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر وہ لوگوں کو بتا دیں تو لوگ خود بخود اپنا علاج کرنا شروع کر دیں اور گھر بیٹھے ہی اپنی بیماریوں کا علاج کر کے صحت یاب ہو جائیں۔ اور اسی طرح مریض کے گھر والے وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ اپنے مریض کے لیے محنت نہ کرنی پڑے، ہم ایسا علاج ہی نہ کریں جس کے اندر ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑے اور ہمیں ان کے ساتھ ان کے علاج کے اندر ہاتھ بٹانا پڑے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا علاج ہو کہ بس ہم مریض کو دے دیں، میڈیسن کھلا دی اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو یہ علاج بھی دنیا میں موجود ہے، طب الہی کا یہ علاج بھی اس وقت دنیا میں موجود ہے، لیکن یہ بہت مہنگا ہے، عام مریض اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی ادویات جو ہے پاکستان میں تو بہت کم ہے، ملتی ہی نہیں ہے، اور باہر ملکوں کے اندر ہے اور وہ وہاں سے ملتی ہیں اور وہیں سے امپورٹ کر کے ہم بھی اپنے مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جسم میں آٹو شفا کا فنکشن کام کرنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ کام کرتا ہے تو خود بخود جو ہے وہ پورے جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو صحیح کرتا جاتا ہے اور جسم کو صحت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسے کبھی میڈیسن کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو بھی اس خراب ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسری طبوں میں کیا ہوتا ہے، جو دوسری طب ہیں ان میں کیا کیا جاتا ہے، ان میں یہ کیا جاتا ہے کہ مریض کی بیماری کو وقتی طور پہ آہستہ آہستہ کنٹرول کیا جاتا ہے اور اسے دوائی کا محتاج بنایا جاتا ہے۔ جب وہ میڈیسن کھائے گا تو تب وہ ٹھیک ہوگا، اور جیسی میڈیسن چھوڑے گا دوبارہ وہ بیماری اس کی شوٹ کر جائے گی، کیونکہ وہ بیماری کو صرف کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ میڈیسن کے اوپر گزارتا ہے اور بیماری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری آہستہ آہستہ دوسری بیماریوں کو بھی فروغ دینا شروع کر دیتی ہے اور جسم کے اندر کئی اور بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے مجھے ہوئی ہے، اب یہ میرے دانت کا مسئلہ ہو گیا، چلو بڑھاپا ہو رہا ہے، میرے پہ عمر بڑھتی جا رہی ہے اس لیے میرے دانت خراب ہو رہے ہیں، اس لیے اب میری نظر جانی شروع ہو گئی ہے، اب اس لیے میری ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کچھ عمر کا تقاضا ہے، حالانکہ یہ عمر کا تقاضا نہیں ہوتا بلکہ یہ دوائیوں کے اثرات ہوتے ہیں اور جسم کے اندر جو جانے والی خوراک ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے اندر خلیوں کی تجدید کا عمل رک جاتا ہے اور صحت بننا بالکل ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے دن بدن جو ہے بیمار ہوتا جاتا ہے اور ایک بیماری سے دوسری بیماری میں منتقل ہوتا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہماری عمر کا تقاضا ہے اور اب ہماری عمر ہے کہ بڑھاپے میں ہم نے بیماری رہنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب ہم ایک مثال دے دیتے ہیں، شوگر کی بیماری ہے۔ شوگر کی بیماری کو آپ دیکھ لیں کہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ علاج اور دائمی بیماری ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ شوگر آپ اگر اس بیماری کی جڑ تک جائیں اور اسے دیکھیں تو اس کا بغیر میڈیسن کے، بغیر کسی میڈیسن کے علاج ممکن ہے، صرف پرہیز اگر آپ کر لیں تو اس کے لیے آپ کا علاج ممکن ہے، اور آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں کھانی پڑے گی اور یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر طیبات اور فاسد خوراکیں چھوڑتے نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کھانی ہے، اس وجہ سے ہم یہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ کو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ شوگر کی بیماری لے لیں جسے لا علاج اور دائمی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ لا علاج اور دائمی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیماری ہمیں لگے گی نہیں جب ہم طب الہی کی لائف سٹائل کے مطابق زندگی گزاریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام صحت ہمارے لیے رکھا ہے اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارے تو یہ بیماری ہمیں لگے گی نہیں۔ آج ہم اس نظام صحت کو جانتے ہی نہیں ہے، نہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اس بیماری سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ طب الہی کی لائف سٹائل کو اختیار کریں، تو یہ بات کھائیں، کبھی بھی آپ کو یہ بیماری نہیں لگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات ٹائپ 2 والوں کے اوپر صادق آتی ہے، وہ لوگ کیا کریں جو ٹائپ 1 کا شکار ہے؟ تو ٹائپ 1 والے بھی ایسی خوراک کھا سکتے ہیں جن سے ان کو انسولین کی ضرورت نہ ہو، ایسی خوراک ہے
اور تقریباً ہماری بیشتر ایسی خوراک ہے جس کے اندر جو ہے انسولین کے بغیر بھی انسان جو ہے خوراک کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے پرہیز نہیں کرنا، اور ہم نے جو ہے بد پرہیزی بھی کرنی ہے، اور بد پرہیزی کرنے کے بعد ہم نے اس کا علاج بھی نہیں کرنا، اور ہمیں اسے صرف مصنوعی طور پہ کنٹرول کرنا ہے اور انسولین کی انجیکشن لگا کر اس پر اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارا اپنا ہے، بیماری کا نہیں ہے۔ تو شوگر کی بیماری کو اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں تو یہ بغیر میڈیسن کے کنٹرول ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا نمونہ بھی دکھایا ہے، اور اس کا نمونہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح ٹائپ 1 شوگر کا مریض جسے 8 سال تک انسولین کے انجیکشن لگتے تھے بغیر کسی میڈیسن کے، صرف اس نے اس نظام کو فالو کر لیا، وہ بھی اچانک طور پہ، کہ اس نے اچانک طور پر اس نظام کو فالو کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ شفا دے دی، اور اس کے اندر جو ہے انسولین دوبارہ بننا شروع ہو گئی، اور اس کے لبے نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا، اور تمام مسئلے مسائل جو ہیں شوگر کے وہ سب حل ہو گئے۔ اب اسے انسولین لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایسا قدرتی طور پر ہوا۔ اب یہ طریقہ علاج جب منظر عام پر آیا تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہاں اس طریقہ علاج کو فالو کیا جاتا، لیکن چونکہ یہ دور چل رہا ہے میڈیسن کا، اور اس وقت دنیا میں میڈیسن کا سب سے بڑا کاروبار ہے، تو اسی وجہ سے اس کاروبار کے لیے جو ہے اس طریقہ علاج کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا، لیکن اس طریقہ علاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب ایسا لیکوڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ لیکوڈ جو بھی انسان لے گا اس کے جسم میں خود بخود انسولین بننا شروع ہو جائے گی، اور اسے روزانہ انجیکشن نہیں لگانا پڑے گا۔ تو یہ سب مصنوعی طور پہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر انسان اس لائف سٹائل کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس میں پھر ہمیں کوئی ادویات کی ضرورت نہیں رہتی، اور بغیر ادویات کے جو ہے ہم شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ شوگر کے اس پیشنٹ کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طب الہی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طب الہی کے لائف سٹائل کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمیں کوئی بیماری ایسے لگے ہی نہ جو وہ لا علاج ہو، اور اگر بالفرض کبھی ایسے بد پرہیزی یا کسی ایسی وجہ سے ہمیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس بیماری کا علاج جو ہے ہم پھر اس طریقے کے مطابق کریں کہ وہ بیماری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے، اور روئے زمین پر آخری دن تک ہم صحت مند زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔